اب چھوٹے مرزا کے اسٹوڈنٹ کی ذہنی حالت کا آپ اندازہ لگائیں کہ نہ وہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ جب کوئی شخص نہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہوگا، نہ ماننے کے لیے تیار ہوگا، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہوگا تو اس کو بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اب ایک وہ چھوٹے مرزے کا اسٹوڈنٹ ہے، علی کی آواز، کیسر راجہ صاحب کی پوڈ کاسٹ کے جواب میں اس نے کلپ ریکارڈ کروایا اور اس میں اس نے جو کچھ کہا وہ بھی آپ سن لیں کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کلمہ صحیح ہے، آپ کہتے ہو کہ نہیں صحیح، ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے تو آپ کہتے ہو کہ نہیں غلط۔ جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کلمہ جو لکھا ہوا ہے یہ صحیح ہے، آپ کہتے ہو نہیں صحیح۔ ہم پوچھتے ہیں غلط ہے، آپ کہتے ہو نہیں غلط۔ بھائی کون اس کو غلط نہیں کہتا؟ جس کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں وہ بھی اس کو صحیح کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ اس کا الزام اٹھا کر دوسروں پر لگا دیں کہ وہ اس کو غلط نہیں سمجھتے۔ خواب میں اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے تو خواب میں بھی وہ ان کلمات کو غلط سمجھ رہا ہے، اور بیداری میں جب اس کی زبان سے کلمات نکلے تو بیداری کے اندر بھی وہ ان کو غلط سمجھ رہا ہے۔ اب ایک شخص جس کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں وہ بھی ان کو غلط سمجھتا ہے تو آپ اس کا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بھی اس کو غلط نہیں سمجھتے۔ ہاں، اگلی بات جو آپ نے کہی کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ حالت غیر میں تھے، وہ بے اختیار بول رہے تھے، زبان ان کے ساتھ نہیں دے رہی تھی، جب نبی کی شان پر بات ہوگی تو کوئی لاجک نہیں مانے گے، ہم کہیں گے جھوٹے ہو تم سب، ختم نبوت کا مسئلہ ہو میں دلائل سنوں گا، میں جوتے کی نوک پر رکھوں گا دلائل۔ ہم کہتے ہیں پھر یہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں وہ حالت غیر میں تھے، وہ بے اختیار بول رہے تھے، ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں جس مرضی کوئی حالت میں ہو اس کی زبان جتنی مرضی بے اختیار ہو، جو کچھ مرضی ہو جائے، جو مرضی انسان ہو، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء خاتم النبیین سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کمپرومائز ہوگی، ہم کوئی طویل نہیں مانیں گے، کوئی لوجک نہیں مانیں گے، کوئی دلیل نہیں مانیں گے۔ ہم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ختم نبوت کا معاملہ ہوگا تو میں دلائل سنوں گا، میں جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھوں گا ایسے دلائل۔ پہلی بات جو کہی کہ تم کہتے ہو کہ نہیں ہے غلط، یہ تو بالکل الزام ہے۔ جس کی زبان سے نکلا وہ بھی اس کو صحیح کہنے کے لیے تیار نہیں تھا، چاہے جائے گی کہ آپ اس کا الزام اٹھا کر دوسروں کے سروں پہ لگا دیں کہ یہ اس کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، اگلی بات کہ غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے۔ اب غیر اختیاری طور پر کلمات نکلے تو اب مرزا صاحب نے، چھوٹے مرزا صاحب نے مسلمانوں کے جذبات سے، نوجوانوں کے جذبات سے کھیلنا شروع کر دیا اور ختم نبوت کی آڑ لے کر وہ نوجوانوں کے ایمان کے ساتھ سچی بات بتا رہا ہوں وہ کھلواڑ کر رکھے، اور اس بات کا بالکل احساس نہیں کہ ان نوجوانوں کا آخرت میں جا کر کیا بنے گا، ان کا ایمان ضائع ہو رہا ہے یا ان کا ایمان ضائع نہیں ہو رہا، یہ پوری امت مسلمہ کو کافر بنا رہے ہیں اور پوری امت مسلمہ کو کافر بنانے کی وجہ سے وہ خود کافر ہو جائیں گے۔ مرزے کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے، اسے صرف ایک ہی بات ہے کہ میری ویورشپ زیادہ ہونی چاہیے، مجھے زیادہ لوگ سنیں اور کہیں یہ بیسٹ سکالر ہے۔ بس کوئی مسلمان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کے کلمہ پڑھنے کا وہ صحیح نہیں سمجھتا، نہ وہ پڑھتا ہے، اور مرزا خود اس کا اقرار کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کون مسلمان ہے جو چشتی رسول اللہ یا اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو اسلام کہہ دے گا؟ کفر ہی کہیں گے کہ کوئی مسلمان بھی چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کو اسلام نہیں سمجھتا بلکہ اس کو کفر سمجھتا ہے۔ جب کوئی مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا کلمہ پڑھنا نہ وہ صحیح سمجھتا ہے نہ اس کو اسلام سمجھتا ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ غلط بھی نہیں ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی بات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ایسے ہی دھوکے کے اندر پڑے رہیں گے۔ یہ میری ان کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ درد مندانہ درخواست ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کس طرف نکل رہے ہیں؟ یہ چھوٹا مرزا آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ آپ کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اب شریعت اسلام کو سمجھنا، دیکھیں بہت آسان سا مسئلہ تھا، غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے اگر کوئی کلمہ نکلا ہے اور شریعت نے اس پر کوئی سزا بتائی ہے تو چھوٹے مرزے کو چاہیے تھا وہ سزا بتلاتا کہ شریعت اسلام نے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر یا اجماع امت کے اندر غیر اختیاری طور پر یا غلطی سے کسی کے منہ سے کلمہ کفر نکل جائے تو اس کی یہ سزا رکھی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کو یہ سزا دیتے یا سزا دینے کا حکم دیتے۔ آسان مسئلہ تھا نا۔ اب شریعت اسلام نے غیر اختیاری طور پر یا غلطی سے کسی کے منہ سے جو کلمہ نکل جائے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ خطا کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھے نا خطا کسے کہا جاتا ہے۔ یہ میرے پاس لغات القرآن ہے، یہ اس لغات القرآن کی جلد نمبر 1 میں اس صفحہ نمبر 48 پر یہ لکھا ہے کہ خطا کہتے ارادہ تو اچھے ہی فعل کا ہو لیکن غلطی سے اس کے خلاف ہو گیا ہو۔ خطا اگرچہ یہ بھی ہے لیکن چونکہ ارادہ اچھا تھا اس لیے خطا قابل مواخذہ نہیں قرار دی گئی۔ یہ لغات القرآن میرے پاس، یہ لسان عرب ہے، یہ دیکھ لیں، لغت کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس کی
جلد نمبر 2 میں اس صفحہ نمبر 1112 میں لکھتے ہیں والخطا ما لم یتعمد، یعنی جس میں انسان کا ارادہ شامل نہ ہو اسے خطا کہا جاتا ہے۔ اب خطا ایسا فعل ہے کہ جو انسان سے بغیر ارادے کے وہ صادر ہو جاتا ہے، اسے خطا کہا جاتا ہے۔ انسان کا اس کام کے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کو سنیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ ہم سے ان کاموں کا مواخذہ نہ کرنا کہ جو غلطی سے ہم سے صادر ہو گئے۔ اور ایک اور جگہ قرآن مقدس میں آتا ہے، سورہ احزاب میں غالباً آیت نمبر 5 ہے کہ لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بھی، کہ وہ کام جو تم سے خطا یعنی غلطی سے ہو گئے ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ غلطی سے اگر تم سے کوئی کام سرزد ہو جائے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ ولیکن ما تعمدت قلوبکم، ہاں وہ کام جو تمہارے دلوں نے جان بوجھ کر کیے، فرمایا اس پر مواخذہ ہوگا۔ اب اتنی واضح دلیل آ جانے کے بعد قرآن کریم تب بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان، کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ رفع عن امتی الخطا والنسیان، کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ شریعت کے مزاج کو سمجھے نا، شریعت کا مزاج کیا ہے۔ دیکھیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حدیث کی کتابوں میں خودکشی کرنے والے کی سزا آپ نے بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا جو خودکشی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب خودکشی کرنے والی کی سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم بتلائی ہے۔ لیکن آپ دوسری طرف بخاری اٹھا کر دیکھیں، بخاری کے اندر حدیث ہے، کتاب المغازی میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کو نقل کیا کہ عامر بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں سے لڑ رہے تھے، وہ تلوار چلائی تو تلوار چھوٹی تھی تو وہ پھر کر ان کے اپنے گھٹنے کو لگ گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ سب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو وہ قتل کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اپنی تلوار عامر بن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ کو لگتی ہے اور اس سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب راستے میں جب واپس آ رہے تھے تو سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلمہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عامر کے جو تھے باطل عملہ، ان کے اعمال سارے باطل چلے گئے کیونکہ اپنی تلوار سے ان کا انتقال ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کذب من قال، اس نے جھوٹ کہا جس نے یہ بات کہی۔ اب ایک طرف ایک شخص نے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر دیا، آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گا۔ اب دوسری طرف غلطی سے تلوار اپنے آپ کو لگی، اس سے انتقال ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو شریعت کے احکامات بدل گئے نا۔ جان بوجھ کر کرنا ایک الگ بات ہے، غلطی سے کرنا ایک الگ بات ہے، غلطی سے ہو جانا ایک الگ بات ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے، قرآن کیا کہتا ہے ان النفس بالنفس، جان بوجھ کر قتل کرے گا تو نفس کے بدلے میں نفس، انسان کے بدلے میں انسان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ لیکن ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے کہ من قتل مؤمنا خطأ، اگر کسی نے کسی مسلمان کو خطأً قتل کر دیا، اب حکم بدل گیا، اب اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ حالانکہ پیچھے خود قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قتل میں تو قصاص ہے۔ پھر غزوہ احد میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ لیں کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے، والد بھی مسلمان تھے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کو سنائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی؟ یا فرمایا آپ نے کہ ان نفس بالنفس، کہ نفس کے بدلے میں نفس ہے۔ بھائی غلطی سے اگر کوئی کام سرزد ہو جائے تو شریعت میں اس کا حکم الگ ہے۔ تو اب الامداد رسالے کے اندر جو واقعہ ہے، اس مرید سے وہ فعل غیر اختیاری طور پر غلطی سے سرزد ہوا۔ اگر غلطی سے سرزد ہونے کی وجہ سے کوئی سزا تھی تو آپ بتلا دیتے، آپ کہتے جی یہ سزا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تیری یہ سزا شریعت نے متعین کی ہے، لہذا کو یہ سزا دی جائے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بھائی الامداد رسالے میں انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ بھائی یہ شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے، مجھے اپنی تعبیر پر اصرار بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد تو میرے خیال میں کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اب اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو نہ مانے۔